بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ناظرین، ہم نے کل کی ویڈیو میں کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا جو صدر بننے کے بعد ایگزیکٹو آرڈر اور اس کے کیا جو ہیں اس کے لیے ترجیحات میں کیا کیا شامل ہوگا۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ حافظ صاحب یہ بتائیے کہ کل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کر لی، آج آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات کیا ہو سکتی ہیں، کیونکہ 4 سال کا جو بائیڈن کا دور تھا وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آیا وہ گلے کا توق ثابت ہو سکتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے؟ اس پر کیا شکریہ فراست۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بائیڈن کا جو 4 سال کا ایرا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امریکی تاریخ کے ورسٹ ترین دور تھا۔ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ لیگیسی کی بات ہے، پہلا تو یہ تھا کہ اس نے امریکہ کو مطلب سمجھ لے کہ ہر آپ جو دنیا کے جو ٹربل سپاٹس ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر آپ یوکرین کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ساؤتھ چائنا سی، تو بائیڈن نے اس کو اتنا فیول دیا کہ وہ چنگاری لگی نا، یعنی اب انہوں نے اس کا ذکر کیا کہ میں 3rd ورلڈ وار کو روکنے آیا ہوں، اور 3rd ورلڈ وار کا جو تھیٹر ہے وہ یوکرین میں لگا ہوا ہے آلریڈی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ نے پنگا لیا ہے رشیا کے ساتھ، رشیا سے، اور رشیا دنیا کا وہ ملک، وہ واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ایٹامک ویپنز ہیں، یعنی بہت ہی خطرناک۔ اس کے پاس ابھی اورشنک کا جو انہوں نے تجربہ کیا ہے، نان نیوکلیئر ایک ویپن ہے جو انہوں نے یوکرین کے اندر یوز کیا، اور اس کے بعد پھر اس حد تک نہیں گئے۔ رشیا نے ان کو کہا کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اور اس کو ریزالو کرتے ہیں، کیونکہ ریجیم چینج جو پروجیکٹ شروع کیا تھا اوباما نے، تو اس کے بعد پھر یہ ایک بارگننگ کی طرف آ گئے تھے، لیکن ہر جگہ ان کے جو بائیڈن کی ٹیم تھی اس میں سارے ہاکس تھے، اس میں اینتھنی بلنکن ہیں، اور اسی طرح خماس کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ہر جگہ، یعنی چاہے مڈل ایسٹ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جب اینتھنی بلنکن جیسی 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تھا، اس کے کچھ دن کے بعد اس نے دورہ کیا جارڈن کا اور ایجپٹ کا، اور وہاں جا کے ان کو کہا کہ آپ نے غزہ کے ریفیوجیز کو آپ وہاں لے لیں، کیونکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یعنی آپ ان کو سائنائی میں بسائیں یا پھر آپ ان کو جارڈن میں بسائیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں اتنا کیلس اور اتنا یعنی کہ کولڈ بلڈڈ قسم کا آدمی۔ اور اس کے بعد جب یہ یوکرین گیا تھا پچھلے سال، تو یوکرینی بیچارے وہ قتل ہو رہے تھے، کیونکہ وار آف اٹریشن ہے، بالکل، اور یہ ایک پب کے اندر یہ اینتھنی بلنکن یہ گٹار بجا رہا تھا، وہاں ایک پپٹ انہوں نے بٹھایا، اور وہاں پہ بھی جینوسائیڈ یعنی آپ کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کو اٹھا کے اسٹریٹ سے، اور ان کو جا کے ان کو فرنٹ لائن پہ بھیج رہے ہیں، کیونکہ یوکرین کی فوج ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایک خطرناک، اس کی تو ایج بھی کم کر دی، 18 سال سے کم، 16 سال کر دی، بالکل 18 سال کر دی انہوں نے۔ اسی طرح ساؤتھ چائنا سی ایک انتہائی خطرناک سپاٹ ہے، وہاں پہ وہ تائیوان کو ہتھیار دے رہے تھے، وہاں جو سیپریٹسٹ تھے وہ ان کو شے دے رہے تھے، تو ہر جگہ بائیڈن نے آگ لگوائی، کہیں پہ بھی آپ ان کی 4 سال کی جو پوری آپ ان کا پورا ایرا اٹھا لے، کہیں پہ تباہی کے علاوہ اس نے کچھ بھی کہیں ڈپلومیسی، مہنگائی اس نے بڑھائی، وہ ملک کی عوام جو ہے وہ بھی اس سے تنگ آئی گئی، اس نے دنیا کے اندر بھی حالات اس نے کشیدہ، دنیا کے اندر حالات اس طرح، تیسری عالمی جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایک تو انہوں نے غزہ کی نسل کشی نہیں کروائی، یہ میں کلیئر، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی جب یہ کہیں کہ ایجپشنز کو کہ آپ ان کو سائنائی میں بسائیں، تو یہ بڑی بات ہے کہ یہ پپٹ ہونے کے باوجود بھی ان دونوں ممالک نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن آج جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کل اپنی سپیچ کی،
اس کے اندر انہوں نے کہا کہ غزہ کی جو سیز فائر ہوا ہے یہ عارضی ہے، یہ مستقل، میں اسے نہیں دیکھ رہا. بالکل. تو تحفظات کا اس نے اظہار، خدشات کا اظہار اس نے کر دیا کہیں نہ کہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے یہ خدشات کا اظہار کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیا کہ جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں ٹرمپ، بائیڈن، تو پیچھے ابھی کل ہم ذکر کر رہے تھے کہ غزہ کی تعمیروں میں 10 سال لگیں گے. پرسوں ہم نے ویڈیو کی تھی. یعنی کہ 85% تو ملبے کا ڈھیر ہے. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو جو لوگ واپس گھر جا رہے ہیں ان کے گھر کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے. بالکل ختم کر دیا انہوں نے. تو یہ لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پیچھے نفرت، پیچھے تباہی، پیچھے بربادی اور بارودی جس کہتے ہیں نا، 85,000 ٹن جو ہے اس نے وہ گرا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کو دنیا میں ایلینیٹ کر دیا. یہ کریڈٹ ٹرمپ بائیڈن کو جاتا ہے تباہی کا جو ہے اس نے برکس کو مضبوط کیا. کیونکہ جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا نا، ہر عمد کا رد عمل ہوتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اور زیادہ قریب ہو گئے. چین اور رشیا قریب اور زیادہ قریب، برکس 5 ممالک ان کے ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر انہوں نے اور ممالک کو اس میں، ابھی جو ایک بہت امپورٹنٹ مسلم ملک ہے انڈونیشیا، وہ باقاعدہ برکس کا ممبر بن گیا. تو دنیا کی سمجھ لے کہ دنیا کی GDP کا آدھے سے زیادہ جو ہے وہ اب ان کے پاس ہے، برکس کے پاس ہے. تو یہ ہے اس کی لیگیسی. یعنی کہ اب اس کو چائنا کے ساتھ بھی بنانا پڑے گا. رشیا وہ ایک ایسی جنگ چھوڑ کے گیا ہے یوکرین کے اندر کہ ابھی ٹرمپ کو بہت زیادہ، یعنی کہ بہت ہی زیادہ، یعنی کہ اپنے کیپٹل استعمال کرنا پڑے گا اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ یورپی جو ہے وہ بھی اس کے اندر انوالو ہیں. اور پھر اگر اس نے مینوفیکچرنگ کو دوبارہ واپس لانا ہے امریکہ کے اندر، جو پوری ایک سپلائی چین ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چائنا کے ساتھ ایک گرینڈ بارگننگ کی بڑی سخت ضرورت پڑے گی. سملرلی اگر مڈل ایسٹ کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا، کیونکہ فریجائل ہے، سیز فائر کیا، ابھی جو ہے وہ انہوں نے جو مغربی کنارے وہاں بمباری شروع کر دی انہوں نے، اور جو زائنسٹ تھے انہوں نے وہاں پہ فلسطینیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک ایسی مطلب وہ لیگیسی ہے بائیڈن کی کہ سمجھ لیں کہ جو اس کے لیے پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ بیٹھ سکے گا 4 سال کا جو ٹائم، اور 4 سال کے اندر بھی ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر اور انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر، کیونکہ 4 سال میں بہت کچھ بدل گیا اور ایک بڑی، اور اس کے لیے 4 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں. 4 سال بھی اسے کم ہوں گے ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ڈومیسٹک فرنٹ کے اوپر ہے جو چیلنجز ہے وہ تو ہے ہی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے اپنے نیو کونز ہیں، جو نیو کنزرویٹیوز ہیں، جو زائنسٹ لابیز ہیں، جو اسرائیلی جو لابی ہم کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی پاورفل ہے. مطلب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اتنا پریشرائز کرے کہ جو انہوں نے پرومسز کیے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کسی اور جنگ میں دھکیل دے. تو یہ جو لیگیسی ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. دوسرا سوال اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا میں آپ سے پوچھوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ہی اسپیچ میں کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، مطلب یہ کہ اسے تجارتی اس کے اندر لانے کے لیے جو ابراہیم اکارڈ کا ایک ایگریمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے ٹینیور کے اندر ہوا تھا کہ مسلم ممالک، عرب ممالک جو ہیں وہ کس طریقے سے کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جب سوال کیا گیا تو اس نے کہا جی کہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس معاہدے کو مکمل کرے گا، اس کے حصہ بنے گا، اور لیکن اس نے کہا کہ میرے جو 4 سالہ ٹینیور ہے اس کے ختم ہونے تک، مطلب کہ 4 سالوں کے آخری سال میں سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو کر سکتا ہے. ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکے ہیں کہ سعودی عرب کے تھرو ہی جو ہے وہ مسلم ممالک کو کر کے تو اسرائیل کے ساتھ جو ہے تسلیم کروایا جائے گا تاکہ تجارت جو ہے وہ شروع کی جا سکے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی بہت ہی خطرناک ایک سگنل ہے، کیونکہ ایک تو ہم نے بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیونکہ جو عرب ممالک ہیں ان کی جو دولت ہے وہ مغربی دنیا کے پاس ہے ایک طرح سے آپ دیکھ لیں، کیونکہ ٹریڈ کے اوپر تو اجارہ داری ڈالر کی اجارہ داری ہے. تو یہ اب انہوں نے دیکھ لیا نا، جب یہ یوکرین کی جب جنگ ہوئی شروع ہوئی، جب رشیا نے ملٹری آپریشن شروع کیا اسپیشل، تو $300 بلین جو ہے انہوں نے فریز کر دیے، اور اس کے بعد جو اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یوکرین کو وہ دے رہے ہیں. تو جو سگنل گیا ہے، سعودی عرب بہت ہی مشکل ایک
پچ پہ وہ کھیل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ برکس میں بھی آنا چاہ رہے ہیں, لیکن اور دوسری طرف وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ڈالر جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ڈالر کے ساتھ پیکڈ ہے, تو وہ ایک انتہائی مطلب مشکل ایم بی ایس کو پھونک کے قدم رکھنا ہے. یعنی کہ اب آپ نے ذکر کیا کہ ابراہم اکارڈ کا, یہ پہلے انہوں نے شروعات کی تھی. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ مناما کے اندر ایک ڈیل آف دا سینچری کے نام سے ایک شروعات انہوں نے کی تھی, ایک کانفرنس ہوئی. اس کے بعد پھر یہ ہم نے دیکھا کہ وہ سارے تلوار لے کے ریاض کے اندر ڈانس کیا تھا ٹرمپ نے, جو سعودی بادشاہ ہے, جنرل سیسی ہے, ایگزیکٹلی. تو وہ تھا ابراہم اکارڈ. ابراہم اکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ عرب دنیا کے تعلقات کو نارملائز کرنا ہے, تاکہ تجارت ہو سکے اور تاکہ وہ تجارت کے اندر جا سکیں. یہ بات الگ ہے کہ ابھی تک گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے وہ بھی ٹیبل پہ موجود ہے. جیسے وہ تو نقشہ پچھلے دنوں جاری بھی کر دیا نا, جاری کر دیا. اب یہ ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کیونکہ جو عرب عوام ہے وہ تو اس کے سخت خلاف ہے, کیونکہ آٹوکریٹس تو وہاں موجود ہے جیسے جنرل سیسی ہے, اور جو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جیسے اردن کے اندر بادشاہت ہے. یو اے ای اور سعودی عرب کا ان کی جو تاریخ ہے یا وہاں جو پالیٹکس ہے وہ بالکل الگ ہے, کیونکہ وہاں پہ کوئی اپرائزنگ ایسی کوئی بات کوئی کچھ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کو خوش رکھا ہے. وہ ایک طرح سے وہاں پہ ایسی کوئی معاشی تنگی نہیں ہے جو ہم ایجپٹ کے اندر دیکھتے ہیں یا جارڈن کے اندر ہے. سملرلی قطر ہے. اب قطر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ اخوان کا گڑھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی اس کے قطر کے تعلقات جو ہے رشیا کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, قطر کے ساتھ چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, اور اس کے بعد قطر جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے حماس کو اور اسرائیل کے بیچ. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ 4 سال کے دوران ابراہم اکارڈ پہ عمل ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. وہ دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کا رویہ کیا ہوتا ہے, یہ ڈیپینڈ کرے گا. اور اگر یہی نسل کشی جاری رہی تو پھر عرب ممالک کے لیے نارملائزیشن کی طرف جانا بہت مشکل ہو جائے گا, چاہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا. آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے دنیا جو عدم استحکام آیا ہوا پوری دنیا کے اندر, بالکل وہ مستحکم ہوگا یا مزید جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف جا سکتا ہے؟ یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ جو فلڈ گیٹ بائیڈن نے کھولے یوکرین کی شکل میں, تائیوان کی شکل میں, اس کے بعد مشرقی وسطی فلڈ گیٹ کھولا ہے. بالکل. اگر یہ فلڈ گیٹس اپنے آپ کو امریکہ نے کم سے کم اگر جو فار ایسٹ فیسیلیٹیٹ کیا فار ایسٹ سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا, یوکرین سے اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا, تو پھر ممکن ہے کہ ہم ایک نئے ایرا کی طرف ہم جا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر, کیونکہ گریٹ جو پاور ہے ان کی رائیولری تو اب جاری ہے. امریکہ اب وہ سنگل پاور نہیں رہا, کیونکہ چائنا اور رشیا جو ہے وہ بھی آ گئے, تو اسی لیے وہ چین پہلے جانا چاہ رہے ہیں. تو اگر تو ان کے ساتھ کوئی ڈیٹا ہوا, ان کے ساتھ ان دونوں پاورز کے ساتھ کوئی بارگننگ ہوئی, تو پھر مڈل ایسٹ کو شاید سنبھالنا آسان ہو جائے. تو یہ ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, آپ نے ہماری گفتگو سنی, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.